حمزہ ادھر حمزہ ادھر ایک گھر دیا میرے گھر دیا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر أوله رحمة أوسطه مغفرة وآخره عتق من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگان محترم، اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر کرم احسان ہے کہ اللہ نے یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، اپنی رضا والا مہینہ پھر سے ہمیں ایک مرتبہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ ماہ مبارک ایک موقع ہے اپنی بخشش کروانے کا، یہ ماہ مبارک ایک موقع ہے نیکیوں کے انبار لگانے کا، یہ ماہ مبارک توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ جو قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر صیام کا لفظ ہے، کتب علیکم الصیام، صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، اور ایک اس کا معنی، جب اس کا معنی ہم نے صوم کا رکنا کیا تو روزہ اس کو کہا جاتا ہے، تو فرمایا اس کا ایک معنی خاکستر کرنا، جلا دینا بھی ہے، صاف کر دینا۔ جیسے سونار سونے کے زیور کو، سونے کی ڈالی کو جس کے اوپر میل کچیل چڑی پڑی ہو اس کو بٹھی میں آگ میں ڈالتا ہے تو وہی سے صاف ہو کر وہ نکل آتی ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس لیے دیا کہ ہم اس کی رحمتوں کے اندر، اس کی سعادتوں کے اندر غوطے لگائیں۔ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو تو ہم صاف ستھرے ہو کے کھڑا ہو، ہمارا کوئی گناہ نہ ہو، اللہ کے محبوب بندے بن چکے ہوں۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ مبارک مہینہ ہے، کلام اللہ کتنا بڑی برکت والی کتاب، یہ کسی اور مہینے کو سعادت حاصل نہیں ہے کہ جس میں اس کی ابتدا ہوئی ہو۔ فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو اتارا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور فرمایا ابن عباس کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، یہ سخاوت کا مہینہ ہے، میرے محبوب کی سخاوت اس ماہ مبارک میں اور مہینوں کو بنسبت بڑھ جاتی تھی، آپ کا ہاتھ صراف ہو جاتا تھا، پورا کا پورا مہینہ آپ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں لگے ہوتے تھے۔ ریح المرسل، فرمایا تیز ہوا سے بھی زیادہ میرے محبوب کی اس ماہ مبارک میں سخاوت تھی، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے۔ تو جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر 4 چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک چیز فرضیت روزہ، کہ روزہ فرض ہے۔ دوسری چیز تاریخ روزہ، کہ روزے کی تاریخ کیا ہے۔ ایک چیز فرضیت روزہ، دوسرا تاریخ روزہ، تیسرا ایمان والوں کو خطاب، چوتھا روزے کا فلسفہ بیان کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان والوں کو خطاب ہے، تھوڑا غور کریں، ایمان والوں کو خطاب ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، اب جو رکھ رہے ہیں وہ ایمان والے ہیں، جو نہیں رکھ رہے وہ آپ خود ہی فیصلہ کریں،
جنہوں نے اللہ کے اس کی خطاب کو قبول کیا. متکلم اللہ ہیں، مخاطبین ہم ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان والوں کو کہا ہے ایمان والے تمہارے اوپر روزے فرض ہیں. اب جو روزے نہیں رکھ رہے وہ کون ہے؟ شرعی عذر ہے وہ علیحدہ بات ہے. ہٹے کٹے سارے کام ہو سکتے ہیں، ساری رات جاگ کر ٹی وی کے سامنے فلم کے سامنے گزاری جا سکتی ہے، نہیں گزارا جا سکتا تو روزہ نہیں گزارا جا سکتا. میں خود اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنا آسان روزے ہیں، موسم خوبصورت ہے، لیکن روزے رکھنے والوں کا رش جیسے پہلے ہوتا تھا وہ رش نظر نہیں آ رہا. ایمان والوں کو خطاب تھا، کہاں ہیں ایمان والے؟ ایمان والوں نے تو روزے رکھنے تھے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ایک چیز تو یہ بیان ہوئی ہے اس آیت مبارکہ. دوسری چیز یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام. دوسری چیز یہاں پر فرضیت روزہ ہے کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے. یہ کوئی نفل، یہ کوئی مستحب، رکھو تو ثواب ہے نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں، ایسی چیز نہیں ہے. جو طاقت رکھتا ہے، جس کے پاس طاقت ہے، مریض نہیں ہے، وہ روزہ رکھے. اور تیسری چیز تاریخ روزہ ہے کہ فرمایا تم یہ نہ سمجھو کہ یہ روزہ ایک مشقت والا عمل، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا. شاید یہ ہمارے لیے ہے، مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ سارا دن بھوکا رہنا، سارا دن پیاسا رہنا صرف ہمارے لیے ہے. نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا. یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن اس کے اوپر ملا کیا ہے؟ اس کے اوپر ملنا کیا ہے؟ سبحان اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے معدہ خالی ہو جاتا ہے، وہاں سے ایک سمیل اٹھتی ہے. وہ سمیل اگرچہ تجھے اور مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میرے محبوب نے فرمایا اللہ کے ہاں وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اپنی اداؤں پہ دیکھیں، اللہ نے ایک ایک ادا کے اوپر اجر و ثواب رکھا ہے. روزے دار کی ایک ایک ادا کے اوپر. تجھے مجھے پتہ نہیں ہے، میرے محبوب نے فرمایا جب یہ انسان روزہ رکھتا ہے تو سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں فرمایا اس روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہیں. روزہ کوئی عام چیز تھوڑی ہے. ہر ایک چیز کا عمل، ہر ایک عمل کا اجر ہے. نماز اگر اکیلے پڑھو گے تو ایک نماز کا ثواب ہے، جماعت کے ساتھ پڑھو گے 27 نمازوں کا ثواب ہے. مسجد نبوی میں پڑھو گے تو 50,000 نماز کا ثواب، بیت اللہ میں پڑھو گے 1,00,000 نماز کا ثواب. ہر ایک عمل کے اجر کی تعیین و تحدید ہے، حد ہے کہ یہ عمل فلاں جگہ پہ کرو گے اتنا ثواب، فلاں جگہ پہ کرو گے اتنا ثواب. لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے اللہ نے اس کے اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں رکھی. الصوم لی وانا اجزا بہ، دوسری روایت میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میرے محبوب نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا. کتنی بڑی بات. بعض محدثین نے اس کا ایک معنی انا اجزا بہ کا یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں روزہ اس نے میرے لیے رکھا، میں خود اس کی جزا. جس کو اللہ مل گیا مجھے بتاؤ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے اس نے رکھا
اور یہ روزے کے اوپر یہ ساری کی ساری چیزیں اتنا انعامات کیوں ہیں؟ ذرا غور کیا کبھی بیٹھ کے روزے کے اوپر اتنا اجر و ثواب؟ کہیں تو یہ کہا گیا کہ سمندر کی مچھلیاں، کہیں تو یہ کہا گیا کہ روزے دار کا ایک ایک عضو، میری ایک ایک انگل، میرا ایک ایک بال، میری پلکوں کے بال، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میری ٹانگیں، جسم کا ذرہ ذرہ، میرے محبوب نے فرمایا انسان کے روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اتنا اجر و ثواب کیوں ہے؟ دیکھو روزے کے اندر ہر ایک چیز میں اگرچہ دکھلاوا نہ بھی ہو پھر بھی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے کہ جی فلاں بندہ نماز پڑھ رہا تھا، فلاں بندہ زکات دے رہا تھا، اور کسی کو پتہ نہ چلے تو دینے والا لینے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ دینے والے نے مجھے دیا ہے۔ لیکن یہ روزہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ بندے اور اس کے رب کو پتہ ہے کہ اس کو روزہ ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے روزہ ہے کہ نہیں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ میں سے کس کس کو روزہ ہے یا روزہ نہیں ہے۔ یہ بندے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، اتنا چھپا ہوا معاملہ، اتنا عظیم معاملہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، روزے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ روزہ تو رکھا، ایک حدیث میں آتا ہے کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنا روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے اندر بجز بھوکا رہنے کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ روزہ رکھا، اس کے آداب کو ملوز خاطر نہ رکھا، روزہ رکھا غیبت کرتے رہے۔ 6 چیزوں سے بچنا ضروری ہے، 6 اعضاء کو بچاؤ روزے کے اندر، ان 6 اعضاء کی حفاظت کرو۔ جب ان 6 اعضاء کی حفاظت ہو جائے گی، اسی چیز کا نام تقوی ہے، لعلکم تتقون۔ روزہ رکھا، نگاہ کی حفاظت، روزہ رکھا زبان کی حفاظت، روزہ رکھا کان کی حفاظت، روزہ رکھا ان کے علاوہ باقی اعضاء کی حفاظت، روزہ رکھا پیٹ کی حفاظت، روزہ رکھا ہے اس روزے کی حفاظت جس نے ان 6 چیزوں کی حفاظت کر لی، فرمایا اس کو اللہ پاک روزے کا فلسفہ عطا فرما دیں گے، وہ متقی بن جائے گا، لعلکم تتقون۔ روزہ رکھا، نگاہ کی حفاظت نہیں کی، وہ چاہے بازار کے اندر غلط نگاہ استعمال کرتا رہا یا موبائل کے اوپر غلط نگاہ استعمال کرتا رہا۔ روزہ رکھا، زبان کی حفاظت نہ کی، مجلس میں بیٹھ کر غیبتیں کرتے رہے، مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں، دکانوں پہ بیٹھ کر غیبتیں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کو پھاڑ دینا کیا مطلب ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا آنکھ، کان، زبان، دل، دماغ کی حفاظت نہ کی جائے وہ کہ تم نے روزے کو پھاڑ دیا، روزے کے اوپر جو اجر و ثواب ملنے والا تھا وہ تم نے ضائع کر دیا۔ کان کی حفاظت نہ کر کے روزہ تو رکھا، دفتر میں بیٹھے ہیں کہ وقت نہیں گزرتا۔ پہلے زمانے میں لوگوں کا قرآن پڑھے بغیر وقت نہیں گزرتا، آج ہمارا وقت دفتر میں بیٹھ کر نہیں گزرتا جب تک کانوں میں کوئی چیز لگا کر ہم گانے نہ سنیں۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ہمارے روح کی غذا بن چکی ہے گانا بجانا۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الجرس مزامیر الشیطان، گانا بجانا شیطان کے آلات میں سے ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو اپنے اطمینان اور سکون کا ذریعہ سمجھا ہے، حالانکہ اطمینان سکون کا ذریعہ یہ نہیں ہے، یہ میری تباہ و بربادی کا ذریعہ ہے، یہ میرے سارے کے سارے اعمال کو ضائع کر دینے کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک کے اندر تو ہم نے نیکیاں کمانی تھی، اور فرمایا جب یہ آدمی
ان 6 چیزوں سے اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، علماء نے لکھا ہے، پھر اللہ جل شانہ اس کو 6 انعام دیتے ہیں۔ پہلا انعام یہ کہ جب یہ روزہ دار روزہ رکھ کر ان ساری کی ساری چیزوں کو، آداب کو ملحوظ خاطر رکھ لیتا ہے، تو فرمایا آسمان کے دروازے اس روزہ دار کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور پہلے دن سے ہی۔ اور کتنا بڑی بات ہے، فرمایا اللہ جل شانہ کما یلیق بشانی، آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں اور آواز لگ رہی ہے، حل من مستغفرین، حل من مستغفرین، حل من مستغفرین، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں۔ فرمایا پہلا انعام یہ ملا اس روزہ دار کو کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ فرشتے جب دروازے کھلتے ہیں تو فرمایا فرشتے اس روزے دار کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں، اور فرمایا تمام اعضاء، جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو یہ اور ان 6 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے روزہ کی، تو فرمایا اس کا ایک ایک عضو تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ جب ایک ایک عضو تسبیح کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں مکمل طور پر اجر و ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے مسلسل۔ اور فرمایا تمام فرشتے روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ میاں اس روزے دار کی بخشش فرما دے۔ اور فرمایا جب یہ انسان فرائض تو پڑے ہی پڑے ہیں، ان 24 گھنٹے کے اندر کبھی 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت کوئی نفل پڑھتا ہے تو فرمایا 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح سے لے کر شام تک اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام کہ مسلسل ہمارا یہ بینک بیلنس بڑھ رہا ہے، مسلسل ہمارے بینک کے اندر ہماری نیکیاں اکٹھی ہو رہی ہیں، کوئی ایک لحظہ بھی خالی نہیں ہے۔ لیکن ہم روزے کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں، ہم دیکھیں کہ روزہ ہم نے رکھا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہم نے کرنی تھی۔ اور فرمایا ایک انعام اس کو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جنت کے اندر مختلف قسم کی حوریں بنائی ہیں، اور ایک حور جس کا نام حور عینہ ہے، تمام حوروں کی سردار، فرمایا وہ اپنے تمام حوروں کے ساتھ مل کر اللہ جل شانہ سے دعا کرتی ہے، اے میرے مالک جو مجھے ملنے والا ہے جلدی اس کی میرے ساتھ ملاقات کرا دے، اس کو جنت کے اندر بھیج دے۔ وہ اس روزے دار کی ملاقات کی مشتاق ہوتی ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جب روزے کو ان آداب کے ساتھ، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے تو سارے کے سارا ثواب، ساری کی ساری نیکیاں، سارا کا سارا اجر ملے گا ہمیں، بشرطے کہ ہم آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس لیے آخر میں کہا لعلکم تتقون، روزے کا فلسفہ یہی ہے کہ جب تم نے روزہ رکھا، روزہ افطاری کے بعد ایک روزہ رکھا ہم نے، اب گویا کہ ہم نے ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھا، ان آداب کی رعایت رکھی، ان آداب کو سامنے رکھ کر پورا کا پورا دن گزارا، روزہ ہمارا صحیح معنی روزہ ہو گیا، تو میرے محترم دوستو پھر ہم گویا کہ متقی بن گئے۔ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے تم نے رکھا تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب تقوی ہمارے اندر آ گیا، بتاؤ جو متقی بن گیا ہے وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کسی کی غیبت کرے گا، کسی کو نقصان پہنچائے گا، کسی کو دکھ دے گا، کسی کو تکلیف دے گا؟ اگر اس روزے سے پہلے کسی کو تکلیف دی تھی، کسی کو دکھ دیا تھا، کسی کا حق غصب کیا تھا، فوراً متقی کے دل میں اندر ایک ضائعہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں نے جن جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں اب تو میری اللہ کے ساتھ صلح ہو چکی ہے، فوراً ان کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے بعد اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا، اگر روزہ رکھنے کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ صلح نہیں کی، اگر روزہ رکھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا کہ میرے راستے میں خرچ کرو،
تم نے خرچ نہیں کیا، رشتہ داروں کو نہیں دیکھا، ہمسایوں کو نہیں دیکھا، پھر یہ روزہ تقوی والا نہیں ہے، پھر وہی روزہ ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا، جسے پہلے میں نے عرض کیا ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا کتنا روزے دار ایسے ہیں جو سارا دن گزار دیتے ہیں بجز بھوک کے، ان کو اس روزے سے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ تقوی والا روزہ ہی نہیں ہوا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھوڑے دنوں کے لیے مہمان بن کے آیا ہے، ہم 24 گھنٹے اسی تگ و دو میں لگے رہیں، ہماری زبان رکے نہ، ہمارا ہاتھ رکے نہ، ہر آن ہر گھڑی ہم اللہ جل شانہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے رہیں۔ جب روزہ ختم ہوگا تو میرے محترم دوستو ہمارے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے کہ میں نے ان کو بخش دیا ہے، یہ اب ایسے گھروں کی طرف لوٹے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا کائنات میں آتا ہے۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب روزے کے آداب کو ملوز خاطر رکھیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح معنی رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھی سنتیں پڑھیں۔